میرے دوست اعتزاز میرے ہمسائے اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سیرت نبی پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا، نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں، ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا، فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں، تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے، آپ ان سے مفاہمت کر لیں، آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر، کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا، ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں، اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو، کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں، امر بالمعروف. تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد، جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی، اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز، کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے، کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو، اس کے آگے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں، لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں، لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز، پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز. لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں، جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو NRO دیا تھا، کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے، کتنا ملک پیچھے گیا. 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ، تو ملک کدھر سے چلانا تھا؟ کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے، معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری، ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے، جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں، جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی.